فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم خوبصورت کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1 پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 17 اور ہم کتاب کے صفحہ 310 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ اسی صفحے پہ آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ پچھلی ہم نے نشست میں فصل 22 آغاز کر دیا تھا۔ یہ فصل بہت طویل ہے، تفصیلات میں نے آپ کو اس میں بتائی تھیں کہ اس میں احادیث جو ہیں وہ ہم 915 ہم نے پڑھ لی تھیں فصل 21 میں، اور اب ہم فصل 22 میں جس کی تفصیل آپ کو بتا بھی چکے ہیں، پھر میں دہرا دیتی ہوں کہ حدیث نمبر 916 سے 950 تک ہم پڑھیں گے۔ یہ طویل یہاں پر ہے یہ والی فصل، اور یہ امامت کے حوالے سے، اور امامت میں ہم امامت خاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس میں پچھلی نشست میں 160 نمبر پہ امام کا انتخاب اس کے حوالے سے حدیث پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد 161 پہ کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی اور آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اور اب آئیے ہم اسی حوالے سے اب 162 پہ جو یہاں پر ہیڈنگ ہے وہ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رہو۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 918 لکھا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کو دیکھو، ان کی سمت کو اختیار کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں جانے دیں گے، نہ ہی ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں بیٹھ جائیں تو تم بھی بیٹھ جاؤ، اور اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، اور کلام یہ ہم نے پڑھی حدیث مولا علی علیہ السلام کی۔ حدیث 919 ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، خبردار، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آسمانی ستاروں جیسی ہے کہ جب کوئی ستارہ غروب کرتا ہے تو دوسرا ستارہ طلوع کرتا ہے۔ گویا تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام احسانات پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور جس چیز کی تمہیں آرزو تھی خدا نے اسے پورا کر دیا ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 84۔ حدیث 920 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ ہم نبوت کا شجر، رسالت کے نازل ہونے کی جگہ، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام، علم کی کانیں اور حکمتوں کے سرچشمے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 7 صفحہ 218، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ حدیث 921 میں ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے خدائی پیغامات پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیات کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے، اور ہم اہل بیت نبوت بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 7 صفحہ 288، اور یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کا۔ آگے چلتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں 922 نمبر پہ۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم پر جھوٹ باندھتے ہوئے اور ہمارے خلاف سرکشی کرتے ہوئے ہمارے علاوہ جن افراد کو لوگوں نے بزوم خود راسخون فی العلم سمجھ رکھا ہے وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ہی وسیلے سے ہدایت کی بھیک مانگی جاتی ہے اور گمراہیوں کے اندھے پن کو دور کیا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ 84۔ اور اب آئیے حدیث 923 پر۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا انہوں نے
کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا۔ مولا فرما رہے ہیں ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا، صاف و شفاف پانی کو چھوڑ کر بدبودار اور گدلا پانی پی لیا، گویا میں ان کے فاسق و فاجر کو دیکھ رہا ہوں اور کہ وہ برائیوں کا ساتھ اختیار کر کے ان سے مانوس ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ 88۔ اور اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں ہم 924 کی، یا نمبر پہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک خطبے میں ائمہ کے حالات اور ان کی صفات بیان کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زندگی، تاریکیوں کے لیے روشنی، کلام کے لیے کلید اور اسلام کے لیے ستون قرار دیا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 204۔ حدیث 2 اب ہم پڑھتے ہیں حدیث 925، اور یہ حدیث ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے، یعنی حوالے سے مراد یہ کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ لکھا ہے کہ وہ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام علم کے لیے سرمایہ حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں۔ وہی تو ہیں جن کی حکمتیں ان کے علم کا، جن کی خاموشی ان کے کلام کا، اور جن کے ظاہر ان کے باطن کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ نہ تو دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ دین ان کے درمیان شاہد صادق اور خاموش متکلم ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 106، جلد 13 صفحہ 316، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ خطبہ 243۔ چلیے اب حدیث 926 کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان، ائمہ اطہار خدا کی طرف سے اس کی مخلوق میں اللہ کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے بندوں کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو ائمہ کی معرفت رکھتا ہوگا اور ائمہ سے پہچانتے ہوں گے۔ اسی طرح جہنم میں صرف وہی شخص جائے گا جو نہ ائمہ کو پہچانتا ہوگا اور نہ ائمہ اس سے واقف ہوں گے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 152، اور جہاں پر یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہی کا ذکر ہے۔ حدیث 927 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین اور ان کے اصحاب ہیں، حکمت کے خزائن اور علم کے دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے، لہٰذا جو شخص دروازے کے علاوہ کہیں سے داخل ہوگا وہ چور کہلائے گا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 164۔ اور اب ہم اس کتاب میں حدیث 928 پڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان اہل بیت علیہم السلام میں قرآن کے توصیف شدہ افراد ہیں جو خداوند رحمان کے خزانے ہیں۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان پر کوئی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 175۔ اور اب آئیے حدیث 929 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو ہم سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا لازم ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 18 صفحہ 271۔ اور اب حدیث 930 پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس حق کا پرچم ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس حق کا پرچم ہے، جو اس کے پیچھے آئے گا وہ اس سے آ ملے گا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا غرق ہو جائے گا۔ خبردار، ہمارے ہی ذریعے سے ہر مومن کی اصل کو پہچانا جاتا ہے، اور ہماری ہی وجہ سے تمہاری گردنوں سے ذلت کی رسی کو کھولا جاتا ہے۔ ہم ہی سے خدا نے دین کا آغاز فرمایا ہے، نہ کہ تم سے، اور ہمارے ہی ذریعے سے دین کو انجام تک پہنچائے گا، نہ کہ تمہارے ذریعے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 276۔ اب ہم پڑھتے ہیں کتاب میں حدیث 931۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوا۔
حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 105 اور صفحہ 119، اور اس کے علاوہ امالی مفید کتاب ہے جس کے صفحہ 121 122 اور 123 ہیں۔ اور اب آئیے حدیث 932 پڑھتے ہیں، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لکھا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ نے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ذوف کی کپ کپی دور کی ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 23 اور صفحہ 117، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لکھا ہے نہج البلاغہ، اور اس میں صفحہ نہیں لکھا، بس اور کچھ بھی نہیں لکھا، بس صرف نہج البلاغہ ہے۔ 933 حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خبردار جس شخص کے پاس حق و صداقت ہے اس نے ہم اہل بیت ہی سے حاصل کی ہے، اور جو شخص بھی حق و عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے اس کی چابی، دروازہ اور ابتدا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سنت ہی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب امالی اور صفحہ 57، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے کہ 163 نمبر پہ کہ انہی سے آغاز اور انہی پر انجام ہے۔ حدیث پہ ہم پہنچے ہیں 934 نمبر کی حدیث پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی علیہ السلام، خدا بند تعالیٰ ہمارے ہی ذریعے سے دین کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا جس طرح ہمارے ہی ذریعے سے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور ہمارے ہی ذریعے تمہارے لوگوں کے دلوں میں ان کے بغض و عداوت کے بعد الفت پیدا کرتا ہے۔ حوالہ کتاب امالی صفحہ 147۔ اور اب آئیے حدیث 935 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں تک کہ عدل ان کے پاس پہنچ جائے۔ یہ جو فرمایا یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہاں تک کہ عدل ان کے پاس پہنچ جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عدل ہماری طرف سے ہوگا یا کسی اور کی طرف سے؟ تو فرمایا کہ بلکہ ہماری طرف سے، خدا بند عالم ہمارے ذریعے سے آغاز کرتا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے ختم کرتا ہے، اور ہمارے ذریعے سے خدا نے لوگوں کے دلوں میں ان کے شرک کے بعد الفت پیدا کی ہے۔ حوالہ ہے کتاب امالی مفید صفحہ 170، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 936۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آزمائشوں کا آغاز پہلے ہم سے ہوتا ہے، پھر تم سے، اور آسانی کا آغاز بھی پہلے ہم ہی سے ہوتا ہے اور پھر تم سے۔ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے امداد کرے گا جس طرح کہ اس نے ابابیل کے کنکروں سے اصحاب فیل پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ حوالہ کتاب امالی مفید صفحہ 178، اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے 164 نمبر پہ کہ ہم پر لوگوں سے استبداد کی وجہ، تفصیلات اس کی جانتے ہیں۔ حدیث 937 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ لوگوں نے ہمارے مقام و مرتبے کے بارے میں ہم پر ظلم کیا، حالانکہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی ہم سب سے بلند و بالا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمارا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے بخل کیا اور کچھ لوگوں نے دریا دلی دکھائی، اور فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 241۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، اور ہیڈنگ ہے 165 نمبر پہ کہ ہمیں سلطنت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے اور اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ حدیث 938 پر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا کلام کہ خدا بندہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ کسی سلطنت کے لیے نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں کسی ایسی بیکار اور فضول چیز کی کوئی ضرورت تھی۔ اگر
ہم نے حکومت کو قبول کیا ہے تو صرف اس لیے کہ اس سے تیرے دین کے علوم و معارف کو ان کی جگہ پر پلٹا دیں اور تیرے شہروں میں اصلاح احوال کریں تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو اور تیری معطل شدہ حدود کو بحال کیا جائے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ 261۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، اس میں لکھا ہے دنیا، میرے خیال کتاب کا نام ہے، اور باب 1224 اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 166 نمبر پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اگر لوگوں کے دین چھوڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا۔ اس کی تفصیلات میں ہم پہنچے ہیں 939 نمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو میں نے نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ سوائے میرے اہل بیت علیہ السلام کی میرا نہ کوئی معاون ہے اور نہ ہی مدافع و مددگار، لہٰذا میں نے ان کی موت کے اندیشے کے پیش نظر صبر کیا، جبکہ میری آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و اندوہ کے پھندے تھے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد 11 صفحہ 109۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث 940۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کی قسم نہ تو میں نے تصور کیا اور نہ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عرب کے رہنے والے امر یعنی بریکٹ میں لکھا یعنی خلافت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت علیہم السلام سے دور کر دیں، ان کے اہل بیت علیہم السلام سے دور کر دیں گے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام سے ہٹ گئے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹانے کی دعوت دینے لگے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت نہیں کرتا تو دین میں رخنا پڑنے یا اس کے منہدم ہونے کا امکان ہے، بس اس وقت یہ میرے لیے اور بھی بڑی مصیبت ہوگی۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد 17 صفحہ 150۔ اور اب حدیث 941 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کی قسم اگر مسلمانوں کے کفر کی طرف پلٹ جانے اور دین کو چھوڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خلافت کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن ہم نے مقدور بھر اس نظریے کو تبدیل کیا اور انہیں کفر کی طرف لوٹنے سے باز رکھا۔ حوالہ کتاب اعمال مفید صفحہ 92۔ اب حدیث 942 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلیمان بن خالد کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کا حق ہوتا تو انہیں جہاد کرنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کرنے کے لیے صرف ایک ہی انسان کو حکم ملا تھا اور وہ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں خدا نے فرمایا تھا سورہ نساء کی آیت 86 میں کہ اے رسول تم خدا کی راہ میں جہاد کرو اور تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 524۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے 12 امام، اور اس میں یہ نمبر 167 کا ہے کہ 12 امام۔ حدیث 943 پہ ہم پہنچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ دین کا یہ امر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں 12 خلیفہ نہ ہو جائیں۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1452۔ اور اب یہ جتنی بھی ہم احادیث اب پڑھ رہے ہیں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اگلی جو 3-4 ہیں، تو اس لیے میں بار بار بتانے کے بجائے میں حدیث نمبر پہ بتاتی رہوں گی۔ حدیث نمبر ہے 944۔ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ان پر 12 انسان حکومت کرتے رہیں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1452۔ حدیث 948۔ میرے بعد میرے خلفاء کی تعداد حضرت موسیٰ کے نقیبوں کی تعداد کے برابر ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور اس کی خیہ لکھا ہے 14971۔ حدیث 946 ہے کہ جب تک 12 خلفاء رہیں گے یہ دین قائم رہے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خیہ 30929۔
چلتے ہیں حدیث نمبر 947 کی جانب. یہاں لکھا ہے، یہ تھوڑی طویل ہے، آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے سید عبد العظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا جناب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو القاسم خوش آمدید، تم ہمارے سچے دوست ہو. میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا دین پیش کروں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے بعد امت کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور ولی الامر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، پھر حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی علیہ السلام یعنی علی زین العابدین، اور پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر جعفر صادق علیہ السلام، پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر علی رضا علیہ السلام، اور اس کے بعد محمد تقی علیہ السلام، اور پھر آپ ہیں. تو امام نے فرمایا کہ پھر میرے فرزند حسن علیہ السلام یعنی حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے فرزند کے بارے میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا، کیونکہ ان کو لوگ نہیں دیکھیں گے اور ان کا نام لے کر ان کا ذکر بھی جائز نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو القاسم، خدا کی قسم یہی تو خدا کا دین ہے کہ جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، تم اسی پر مضبوطی سے قائم رہو، خدا تمہیں اسی پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے. حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد لکھا ہے 69 اور صفحہ 1 اور 2. آئیے چلتے ہیں اگلے ہیڈنگ کی جانب، علم الامام، یہ 168 نمبر پہ. اب یہاں پر ہم حدیث پڑھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں کہ 948 نمبر کی حدیث، اور یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب خداوند عالم اپنے کسی بندے کو اپنی مخلوق کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس بات کے لیے اس کا سینہ بھی کشادہ فرماتا ہے، اس کے دل میں اپنی حکمت کے سرچشمے جاری و ساری فرما دیتا ہے، اور اسے الہام سے ایسے سرفراز فرماتا ہے کہ جس سے نہ تو وہ کسی جواب سے عاجز ہوتا ہے اور نہ راہ ثواب سے ادھر ادھر ہوتا ہے. حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 202. اور اب حدیث 949 ہے. لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام عالم تھے اور وہی علم وراثت کے طور پر ائمہ میں چل رہا ہے، وہی علم وراثت کے طور پر ائمہ میں چل رہا ہے. کوئی عالم اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک اس وقت کوئی دوسرا عالم موجود نہ ہو یا جیسے خدا چاہے. اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی. حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 229. 950 نمبر کی حدیث ہے، آئیے پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں کتاب خدا کو اس اول سے آخر تک بہت اچھی طرح جانتا ہوں، گویا وہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے، جس میں آسمان و زمین اور ما کانو ما یکون کی خبریں ہیں. خداوند عالم فرماتا ہے کہ فی تبیان کل شین، اس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے. اور یہاں پر ساتھ ساتھ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 229. اور اب ہم یہاں پر مکمل کر چکے فصل 22 کا جو ٹاپک تھا یعنی امامت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. وہ تھا یعنی فصل تو 22 ہی تھی لیکن امامت کے حوالے سے تھا امامت خاصہ، یہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم آ گئے فصل 22 کے مین ٹاپک تو امامت ہی ہے، اور امامت خاصہ کا دوسرا حصہ، وہ پہلا حصہ ہم نے سارا پڑھ لیا. اب دوسرے حصے میں تمام ائمہ کا ذکر ہے، ایک کے بعد ایک یعنی ترتیب سے چلتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں جو احادیث ہیں یعنی امامت کے حوالے سے امامت خاصہ میں جو احادیث ہیں وہ 951 سے شروع ہوئی ہیں اور 1095 تک گئی ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجیے یہ کتنا طویل ہے، اور اس میں آپ تمام ائمہ کے بارے میں آپ اور ہم مل کر پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں.
اس میں 169 نمبر پہ سب سے پہلے ہے امام علی، سب سے پہلے نمبر پہ یعنی 12 اماموں میں سے امام علی علیہ السلام لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے علی کی محبت۔ حدیث نمبر 951، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اس میں لکھا ہے 33021۔ اور چلتے ہیں آگے حدیث 952 پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن کے صحیفہ یعنی نامہ اعمال کا عنوان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال 32900۔ اب حدیث 953 پہ ہم آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت اس لیے برقرار نہیں کی کہ اس کا پاؤں پھسلے، لہٰذا بروز قیامت پل صراط پر جب مومن کا قدم پھسلنے لگے گا تو خدا بند تعالیٰ اسے نہیں پھسلنے دے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال 33022۔ اور اب ہم اگلی یعنی امام علی علیہ السلام کا ہم نے یہاں پہ 169 نمبر پہ علی کی محبت کی ہیڈنگ کا پڑھا، اب اگلی ہے 170 پہ مومن تم سے دشمنی اور منافق تم سے محبت نہیں رکھے گا۔ یہاں پر حدیث 954 لکھا ہے اے علی تمہارے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ اس طرح سے الگ سے نہیں دیا گیا، لیکن ساتھ یہ لکھا ہے قول مؤلف، یعنی مؤلف کہتے ہیں کہ اس بارے میں تواتر کی حد تک بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہم نے کسی ایک کا حوالہ نہیں دیا۔ اب حدیث 955 پہ ہم پہنچیں، لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر تلوار رکھ کر کہوں کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، نیز اگر منافق کے آگے ساری دنیا بھی ڈال دوں کہ مجھ سے محبت کرے تو وہ بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات نبی امی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی تم سے مومن دشمنی نہیں کرے گا اور منافق دوستی نہیں کرے گا۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 173۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے قول مؤلف کے ملاحظہ ہو کتاب اساکر جلد نمبر 2 صفحہ 190، 210 اور 218 اور 225۔ چلیے اب 171 نمبر کی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام نیک لوگوں کے امام ہیں۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 احادیث میں پہلے پڑھوں گی اسی ہیڈنگ کے ساتھ۔ حدیث 956 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نیک لوگوں کے امام اور فاجر لوگوں کے قاتل ہیں، جو ان کی نصرت کرے گا ان کی نصرت بھی خدا کی طرف سے کی جائے گی، اور جو انہیں چھوڑ دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ حوالہ کنز الاعمال 32909۔ حدیث 957 کہ حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کے سردار اور متقین کے امام خوش آمدید۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال 33009۔ اور چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، یہ ہے 958 نمبر کی حدیث، اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسکینوں کی محبت عطا فرمائی ہے اور وہ آپ کی امامت پر راضی اور خوش ہیں، اور میں ان سے آپ کے پیروکاروں کی حیثیت سے راضی اور خوش ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں پر اگلی حدیث پہ ہم پہنچے 959 پہ، لکھا ہے علی علیہ السلام کے اچھا نہیں یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دینا بھول گئی، حوالہ ہے کتاب تاریخ ابن اساکر اور جلد نمبر 2 صفحہ 212۔ اب اگلی حدیث پہ ہم آ گئے 959 پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کے بارے میں مجھے وحی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سردار، متقین کے امام، روشن پیشانیوں اور روشن ہاتھوں والے لوگوں کے قائد ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب تاریخ ابن اساکر جلد نمبر 2 صفحہ 258۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ 172 پر آئے ہیں، حضرت علی علیہ السلام تمہارے امام ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔
سامعین آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں پر ہم ابھی پہلے امام یعنی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری احادیث پڑھ رہے ہیں جو مختلف ہیڈنگز کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ہم حدیث 960 پر پہنچ گئے۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو تم ہلاکت سے بچ جاؤ؟ وہ یہ کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا تم ان سے خیر خواہی کا ثبوت دو اور ان کی تصدیق کرو، کیونکہ یہ بات مجھے جبرائیل نے بتائی ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 98۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث 961۔ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک پختہ بات کہنا چاہی تو میں نے عرض کیا خدا بندہ ارشاد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن۔ میں نے عرض کیا سن رہا ہوں۔ فرمایا علی ہدایت کا پرچم، میرے اولیاء کا امام ہے، میرے اطاعت گزار بندوں کا نور، اور میرا وہ کلمہ ہے جسے میں نے متقین کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 73۔ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور اگلا فرمان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حدیث 962 پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے علی کے بارے میں ایک پختہ بات کہنا چاہی تو میں نے عرض کیا پروردگار بیان فرما۔ ارشاد فرمایا سن۔ میں نے عرض کیا سن رہا ہوں۔ فرمایا علی ہدایت کا پرچم اور میرے اولیاء کا امام ہے، اسی لیے تم بھی اسے اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ علی علیہ السلام آ گئے اور میں نے انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 230۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے، یعنی کہ 173 نمبر پہ ہے علی میرا خلیفہ ہے۔ حدیث 963 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میرا بھائی، میرا وزیر، میرے اہل اور میرے بعد میرے بہترین ترکے میں میرا خلیفہ، میرے قرضے ادا کرنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حوالہ کتاب امالی اور صفحہ 38 ہے۔ حدیث 964 پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آپ کے وصی اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور امت پر آپ کے خلیفہ ہیں۔ حوالہ کتاب امالی مفید صفحہ 100۔ اور اس حوالے سے یعنی یہ ٹاپک جو ہے علی میرا خلیفہ ہے، اس میں یہاں پہ آخری حدیث کہہ کے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ 965 نمبر کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا خلیفہ ہے، لہذا تم اس کی باتوں کو سنو اور اطاعت کرو۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور اس میں آگے لکھا ہے 36420۔ یہ خے ہوتا ہے جو کہ ہم اکثر پڑھ رہے ہیں، اس کی ہم تلاش میں ہیں کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ خے کیا ہے۔ چلیں جب آئے گا سمجھ تو ہم پھر شیئر کریں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے، یعنی کہ اس ریڈنگ کے پارٹ سے 17 سے۔ ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔